ادعوا الی ربکم، اس کی دعوت کو عام کرنا ہے. ہم نے تو اس دعوت کو اپنے گھروں میں نہیں ابھی تک رائج کیا. اس کی دعوت کو عام کرنا ہے. کائنات کا سب سے زیادہ جو معزز جو گروپ تھا وہ انبیاء علیہ السلام تھا. انبیاء علیہ السلام تھے، ان کا یہ پروفیشن تھا، ان کا یہ کام تھا کہ اللہ کے دین کو آگے پہنچانا. یہ ہم سب کا کام ہے. نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ کیا کہا تھا؟ بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو. منیمم کرائٹیریا ہے، خواہ ایک آیت ہو. تو یہ ہم سب پر کیا ہے؟ فرض ہے. یہ فرض کا درجہ ہے. آج ہم نے ان فرائض کو چھوڑا ہے تو ہم ان فتنوں کی زد میں ہیں. اس کام کو جب تک ہم اس کو پڑھیں گے نہیں، اس پر فہم نہیں اس کا حاصل کریں گے، اس کو آگے کیسے پہنچائیں گے؟ اس کو اپنی فرسٹ پرائورٹیز میں شامل کر لیجئے. یہ دین کا علم جو ہے نا، اس کو ٹاپ موسٹ پرائورٹی بنائیے اپنی. دنیا میں یہ نہیں کری کہ اور کچھ آپ نہ کریں، لیکن ٹاپ موسٹ پرائورٹی یہ علم. اس کو آگے پہنچانا ہے، ٹھیک، اس کو آگے لے کے جانا ہے. اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ تم میں سے بہترین ہے وہ جو قرآن کی طرف لوگوں کو بلائے. ٹھیک. ایک دفعہ نا ہمارے ایک لیکچر تھا، شیخ صاحب ہمیں پڑھا رہے تھے، تو وہ بتانے لگے کہ کہتے ہیں کہ میں نا رات کے وقت سردی کا موسم تھا، تو کہتے ہیں کہ میں نا جا رہا تھا، تو میں نے ایک نا یہ ایف سی کالج کے پاس، تو کہتے ہیں میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ راستے میں نے کافی بوڑھا آدمی جو ہے نا وہ سائیکل پہ سفر کر رہا ہے. تو کہتے ہیں میں نے کہا اس سے پوچھوں کہ کمر بھی اس کی ذرا جھکی ہوئی ہے، عجیب مشکل سے سائیکل پہ چلا رہا ہے، تو اس کو کیا مسئلہ ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے اس کو روک کے میں نے اس سے پوچھا کہ بابا جی کیا بات ہے، آپ کو اتنی مشقت سے آپ سائیکل چلا رہے ہیں، ٹھنڈ کا اتنا موسم ہے، آپ سے چلائی نہیں جا رہی، تو کیا کوئی ان کو خیر کوئی مصیبت زدہ آدمی ہے؟ تو اس شخص نے پتہ کیا جواب دیا؟ اس شخص نے کہا کہ میں مسیح کا پیغام دینے والا ہوں، اور میں یہ ایف سی کالج میں جا کر سب لوگوں کو مسیح کا پیغام دیتا ہوں، میں یہاں یہ کام کرتا ہوں. اور شیخ صاحب کہتے ہیں کہ میری تو حیرت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ عمر کے اس حصے میں جس کی کمر ٹیڑھی ہوئی ہوئی ہے اور سائیکل اس سے نہیں چل رہی، اور پیچھے اس نے اپنی سائیکل پہ پیمفلیٹس رکھے ہوئے ہیں اور وہ مسیح کا پیغام دیتا جا رہا ہے. جھوٹے دین کے علمبردار، اتنے کمٹمنٹ ان کے اندر کہ ایک بوڑھا بھی پیچھے نہیں ہے. اور ہم سچے نبی کے ماننے والے، سچے دین کے پیروکار، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں ہوش ہی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اخرجت للناس، تمہیں میں نے لوگوں کے لیے نکالا ہے. اللہ نے کہا قرآن میں تمہیں میں نے لوگوں کے لیے نکالا ہے. ہم کیا ہیں؟ ہم انتہائی سیلفش ہو گئے ہیں. ہم کہتے ہیں تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں. ہم ایسے ہو گئے. ہاں، ہم نے یہ پیغام آگے لے کے جانا ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر؟ جو حاضر ہیں وہ غائب کو بتائیں گے. نبوت کا سلسلہ ختم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہ امت محمدی، امت وسط کے اوپر یہ کام ہے. ایک ویسٹرن کنٹری کا میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاؤں. ایک مسجد کے امام تھے، وہ روزانہ کیا کرتے کہ جمعے والے دن جو تھے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ جاتے تھے اور کچھ جو آیات تھی وہ قرآن سے نکالتے تھے. یا ایھا الذین آمنو، اس کے آیات کو انہوں نے اکٹھا کیا ہوا تھا، اور وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے نا ڈفرینٹ گھروں میں جا کر وہ یہ پوری آیات کہ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے یہ چاہتا ہے، وہ یہ اس پیغام کو نا پورے جو بھی ان کی کمیونٹی تھی اس میں ڈسٹریبیوٹ کیا کرتے تھے. ایک دن جب ان کا جمعہ ختم ہوا تو ان کا بیٹا تھا کوئی 10-12 سال کا، وہ آیا، اس نے کہا ابا جان چلیں. تو والد صاحب نے کہا کہ بیٹا موسم بھی بڑا خراب ہے، بہت بادل آئے ہوئے ہیں، اور آج میری طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے، تو ایسا کرو کہ آج نہیں جاتے، اگلے جمعے کو جائیں گے. بیٹے نے کہا آپ نہ جائیں، میں تو ضرور جاؤں گا. اب بچپن میں جب تربیت کی ہو نا تو پھر وہ بچوں پہ اثر ضرور ہوتا ہے. بیٹے نے کہا ابا جان آپ نہ جائیے، میں چلا جاتا ہوں. والد صاحب تو گئے نہیں اور بیٹا جو ہے وہ چلا گیا. اس نے وہ اپنے پیمفلیٹس اٹھائے سارے اور سب کو ڈسٹریبیوٹ کیے. ایک آخری پیمفلیٹ اس کے پاس رہ گیا اور بادل خوب گھر کے آنے لگے اور بارش کی تیاری شروع ہو گئی. اب ایک گھر رہ گیا تھا، اس نے اس کا ڈور ناک کیا اور اس نے کہا کہ میں یہ دے کے ہی جاؤں گا. اب ہوا یہ کہ وہ دروازہ نہ کھلے. اب وہ بچہ جو تھا اس چیز پہ بضد تھا کہ میں نے یہ دے کر ہی جانا ہے. اب یہ کیا ہوا کہ وہ دروازہ کھٹکھٹائی جائے، اندر سے اتنی دیر میں نا ایک بوڑھی عورت نکلی، ماؤں گھسیٹتی بھی آئی، اور اس بچے نے اس کو یہ پیغام دیا کہ یہ آپ کے رب کا پیغام ہے آپ کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے یہ کچھ چاہتا ہے. اور بچہ دے کر گھر آ گیا.
اب اگلے جمعے کو جب امام صاحب نے جمعہ اسی طرح پڑھایا اور جب جمعہ کا اختتام ہوا تو ایک بوڑھی عورت چلتی ہوئی آئی اور اس نے آ کے امام صاحب سے کہا کہ آپ مجھے کلمہ پڑھائیں، میں اسلام لانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا آپ تک یہ دعوت پہنچی کیسے؟ تو اس عورت نے اپنا یہ حال بتایا کہ میں اس حد تک ڈپریشن میں چلی گئی تھی، میرے گھر میں صرف ایک میرا میاں تھا، وہ بھی فوت ہو گیا، میری کوئی اولاد نہیں ہے، میں مستقل ڈپریشن کی پیشنٹ ہو گئی تھی، میں اتنی ڈپریشن میں چلی گئی تھی کہ میں خودکشی کر رہی تھی۔ میں نے اپنے لیے خودکشی کا پورا انتظام کیا ہوا تھا کہ میں نے اب لٹک کر مر جانا ہے، کیونکہ میرا انجام یہی ہے۔ شیطان دیکھیں کہاں کہاں وار کرتا ہے۔ اب جس وقت میں خودکشی کر رہی تھی، اس بچے نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا اور اس نے پیچھا چھوڑا ہی نہیں، یہ مستقل دروازہ کھٹکھٹاتا رہا اور اس نے پیچھا چھوڑا ہی نہیں۔ اور جب سے یہ مجھے یہ پیمفلٹ دے کے گیا ہے اور میں نے یہ ساری آیتیں پڑھی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے، تو امام صاحب کو کہتی ہیں کہ کیا آپ کیا کریں؟ آپ کلمہ مجھے پڑھا دیں، میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ تو یہ کام اس حد تک ہونے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کام کے لیے چن لے، اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے، اللہ اپنی رحمتوں اپنی برکتوں سے ہمیں نوازے، اللہ ہماری نسلوں سے اپنے دین کا کام لے لے، اللہ ساری زندگی ہم تیری اس کتاب کے طالب علم بن کر رہیں۔ اللہ تو جنت کا جو پہلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ پہلے حلے میں کچھ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر جنت کے دروازے میں داخل ہوں، نبی علیہ السلام کی معیت میں جنت کے پہلے حلے میں ہم سب داخل ہو جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔